اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون۔ صلوات بھیجیں بر محمد ایک صلوات بھیجیں بر محمد محمد۔ یوم جناب زینب سلام اللہ علیہا میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں، لیکن یہ کہ تمام باتیں پیش نہیں ہو سکی تھیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں جو باتیں رہ گئی ہیں وہ اس مجلس میں پیش کی جائیں۔ آیہ کریمہ ایک معجزہ ہے قرآن مجید کا، ایک اعجاز ہے قرآن مجید کا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پتہ نہیں کتنے سائنسی معلومات ہیں کہ جو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیے ہیں، جو آج کی سائنسداں اپنی تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں۔ اعلان ہوا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر شے کا جوڑا پیدا کیا ہے، ہر شے کا جوڑ پیدا کیا ہے۔ شاید تمہیں کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ جائے، اب میں کوشش کروں گا کہ اس سلسلے میں دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھ کر سکوں۔ دیکھیے، ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، خالق کائنات کا کلام ہے، ہمارے پالنے والے اور پیدا کرنے والے کا کلام ہے۔ اس پہ ہلکا سا بھی مبالغہ نہیں ہو سکتا، ہلکا سی بھی ایگزیجریشن نہیں ہو سکتا، بات کو بڑھایا نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید میں جو حقیقت ہے وہ سچائی ہے، اسی کو قیام بیان کرے گا۔ یہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو روب ڈالنے کے لیے بات کو بڑھا دیتے ہیں، مبالغہ کر دیتے ہیں، ایگزیجریشن کر دیتے ہیں تاکہ سننے والوں پر روب پڑ جائے۔ اب میں اپنی مثال دے دوں، فرض کیجئے کہ میں کسی علاقے میں گیا، بہت کم مومنین تھے وہاں، دو چار گھر تھے مومنین کے، انہوں نے مجلس میں بلا لیا۔ اب جب مجلس جو ہوئی تو کیونکہ آبادی کم تھی لہذا مومنین 15-20 تھے وہاں پر، مجلس ہوئی، میں حاضر ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ گئے تھے فلاں جگہ مجلس میں تو کیسا مجمع تھا، کیسی مجلس ہوئی؟ تو اگر میں کہتا کہ 15-20 تھے تو میں نے سوچا بے عزتی ہو جائے گی، یا میں نے کہا رہے صاحب مجمع کی تو کوئی حالت ہی نہیں، کچھ کتنا مجمع تھا، اور صاحب تقریر پر تقریر کہتے بس پڑھے جائیے آپ۔ کیونکہ اگر حقیقت بیان کر دو تو بے عزتی ہے، لیکن اسی لیے میں نے پھر اپنے روب ڈالنے کے لیے میں نے اپنی بات کو بڑھا دیا۔ لیکن کیا معاذ اللہ بھی روب ڈالنے کے لیے بات میں اضافہ کر رہا ہے، مبالغہ کر رہا ہے، ایگزیجریشن نہیں، اس کے تو کلام کا حسن ہی اس کی سچائی ہے، اس کے کلام کا حسن اس کی سچائی میں ہے، اس کی صداقت میں ہے، اور حقیقت کے دائرے کے اندر ہونا ہی اس کا سب سے بڑا حسن ہے۔ کوئی بہت مشہور شعر ہے کہ تکلف سے، یہ تو جہاں پر بدصورتی کو چھپانا ہوتا ہے وہاں کے اوپر نقلی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اگر کسی کا رنگ کم ہے تو وہ پاؤڈر کے ذریعے چاہتی ہے کہ وہ رنگ کی کمی جو ہے وہ ختم ہو جائے، کہ کوئی جو ہے وہ معلومہ مسی لگا رہا ہے تو کوئی کسی لحاظ سے، تاکہ یہ اگر چہرے میں کوئی کمی ہے تو وہ اس کے ذریعے سے وہ جو ہے چھپ جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں اگر پسینہ آ گیا تو سارا راز کھل گیا، مطلب پاؤڈر بھی بہہ گیا، مسی بھی بہہ گئی۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد۔ معلوم ہو قلعی کھل گئی کہ سب میک اپ تھا، حقیقت نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر کوئی عیب ہوتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے نقلی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے یہاں ہمیشہ ایسی باتیں اختیار کی ہیں کہ جو حقیقت کے دائرے کے اندر ہوں، جن میں ہلکا سا بھی مبالغہ نہ ہو۔
اسی لیے میں نے کہا وہ شعر ہے کہ تکلف سے بری حسن ذاتی، قبائے گل میں گل بوٹا کہاں ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز۔ چاند کے حسن کے لیے اس کی چاندنی کافی ہے، پھولوں کے حسن کے لیے ان کے رنگ اور ان کی خوشبو ہی کافی ہے، ارے مسجدوں کی کشش کے لیے ان کی سادگی ہی کافی ہے۔ یہ تو بت قدوں کو ضرورت ہے کہ سجائیں تاکہ کشش پیدا ہو، مسجد میں سجانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سادگی ہی میں اتنی کشش ہے کہ جو آتا ہے خالق کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلیہ۔ تو جس میں ذاتی بس میں چاہتا ہوں دو چار جملے کروں، جن میں ذاتی کمالات نہیں ہوتے ہیں وہی دوسری نقلی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، وہ دوسری چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ جن کی ذات میں حکومت نہیں وہ چاہتے ہیں تخت حکومت ملے تو حاکم بنے، جن کی ذات میں اقتدار نہیں وہ چاہتے ہیں کرسی اقتدار ملے تو صاحب اقتدار بنے، جن کی ذات میں بلندی نہیں وہ چاہتے ہیں کہ ممبر کی بلندی ملے تو بلندی ہو، لیکن جن کی ذات میں بلندی ہے ان کو نہ ممبر کی ضرورت ہے، نہ اقتدار کی ضرورت ہے، نہ کرسی کی ضرورت ہے، نہ تخت کی ضرورت ہے، بلکہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کی ذات میں حکومت رکھ دی ہے۔ اگر اشارہ کرے تو آفتاب پلٹ آئے، اگر اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ہاتھ بلند ہو جائے تو ستارہ دروازے پر آ جائے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی ذات میں حکومت ہے، جن کی ذات کے اندر حکومت ہے، ان کو ضرورت نہیں کہ تخت پر بیٹھیں تو صاحب حکومت کہلائیں، تخت و تاج ہو تو صاحب اقتدار کہلائیں، بلکہ اللہ نے ان کو حکومت ان کی ذات میں رکھ دی ہے، پوری کائنات پر ان کا سکہ چل رہا ہے، وہ ہے محمد و آل محمد۔ میں نے کہا ظاہر کہ ابھی ایک مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، پھر اس کے بعد ایک مجلس میں بھی اور حاضری دینا ہے اور بہت زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آیت کریمہ کے ذیل میں جو اعجاز قرآنی کا ایک ثبوت ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کسی کو علم نہیں تھا کہ ہر شے کے جوڑے، پہلے صرف یہ تھا کہ بھئی سب عورت ہے اور مرد ہے یا جانوروں میں نر اور مادہ ہے، اس سے زیادہ علم نہیں تھا، اس سے زیادہ معلومات نہیں تھیں۔ لیکن جب معلومات آگے بڑھی، جب علم آگے بڑھا، جب سائنس آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ درختوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ آپ پوچھ لیجئے جو ماہر فن مالی ہیں وہ درختوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی درخت کو اس وقت تک پھول نہیں آتا جب تک پھل نہیں آتا، جب تک کہ اس کا جوڑا موجود نہ ہو، جب تک کہ اس کا جوڑ موجود نہ ہو اس وقت تک پھل نہیں آتے ہیں، اس وقت تک پھول نہیں آتے ہیں۔ اور عجیب قدرت نے نظام رکھا ہے کہ ایک درخت سے دوسرے درخت تک مادہ تولید جو ہے وہ ہوا کے ذریعے پہنچتا ہے۔ پھولوں کے اندر کچھ ریزے ہوتے ہیں، کچھ ذرے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے درخت تک ہوا کے ذریعے پہنچتے ہیں، پھر وہاں بھی پھول لگتے ہیں، پھر اس سے دوسری درخت تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں بھی پھول کھلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے درختوں میں بھی جوڑے معین کیے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے مولانا۔ جتنی آپ ریسرچ بڑھاتے جائیں گے، جتنی ریسرچ آگے بڑھاتے جائیں گے، آپ کو یہ راز جو ہے کھلتا ہوا ملے گا۔ پانی بھی میں نے عرض کیا کہ دو گیسز سے مل کر بنا ہے، ایک ہائیڈروجن ہے، ایک آکسیجن ہے۔ یہ جب دو گیسز ملتی ہیں تو پانی کی تخلیق ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں، آج کی سائنس نے بتایا کہ جتنی بھی تخلیقات ہوئی ہیں وہ ایٹم کے ذریعے ہوئی ہیں۔ دنیا کا وہ ذرہ جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، ایٹم اتنا مہین ذرہ ہے، اتنا مہین ذرہ ہے کہ سوئی کی نوک کے اوپر 10 لاکھ ایٹم آ سکتے ہیں۔ ایک سوئی کی نوک دیکھیے، اس کے بعد 10 لاکھ ایٹم آ سکتے ہیں۔ لیکن آج کی ریسرچ نے بتایا کہ ایٹم کے اندر بھی دو طاقتیں ہوتی ہیں، ایک منفی ہوتی ہے، ایک مثبت ہوتی ہے۔ جب یہ دو طاقتیں ملتی ہیں تو ایٹم بنتا ہے، جب ایٹم بنتا ہے تو دنیا کی تخلیقات ہوتی ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ تو اب وہ 1400 سال پہلے جو قرآن نے بیان کیا کہ ہر شے میں کوئی جوڑ ہے، تو آج کی سائنس کی تحقیق
جو ہے وہ اس بتا رہی ہے کہ آج سے جو 1400 سال پہلے قرآن کا اعلان ہے وہ بالکل صحیح ہے، سچ ہے اور سائنسی ریسرچ کے مطابق ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز صلی محمد وآلہ۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ قدرت نے یہ انداز رکھا، جو یوم جناب زینب میں عرض کیا تھا، قدرت نے یہ انداز رکھا ہے کہ ایک کو کچھ بلندی دے دی ہے، ایک کو کچھ پستی دے دی ہے، ایک کو حقوق زیادہ دے دیے ہیں، ایک کے حقوق کچھ کم رکھے ہیں۔ لیکن پھر قدرت نے عجیب انداز اختیار کیا کہ جو کمتر تھا اس پہ کوئی ایسی صفت پیدا کر دی کہ جو برتر کے برابر آ گیا۔ ایک صلوات بھیجے آواز۔ عجیب نظام قدرت ہے کہ جو کمتر بظاہر نظر آ رہا تھا اس پہ کوئی ایسی صفت پیدا کر دی کہ وہ برتر کے برابر آ گیا۔ دن میں روشنی ہے، رات، جو میں نے عرض کیا تھا میں چاہتا ہوں اسی کے ذریعے عرض کروں کہ دن میں روشنی ہے، رات میں اندھیرا ہے، رات اندھیری ہوتی ہے، دن روشن ہوتا ہے، مگر دن میں محنت و مزدوری رکھ دی، رات میں آرام رکھ دیا۔ سورج کی روشنی زیادہ ہے، چاند کی روشنی کم ہے، مگر سورج کی روشنی میں گرمی رکھ دی، چاند کی روشنی میں ٹھنڈک رکھ دی۔ آسمان بلند ہے، زمین پست ہے، آسمان بلند ہے، زمین پست ہے، مگر اس زمین پر کچھ ایسی شخصیتیں بھیج دیں کہ فلک پر رہنے والے آنا فخر محسوس کرنے لگے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ مرد کا مرتبہ کچھ زیادہ رکھا، خواتین کا نسبتاً کچھ کم رکھا، مگر خواتین میں بھی ایسی شخصیت پیدا کر دی کہ کائنات کا سب سے افضل انسان اس کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز صلی محمد کلما دخلت فاطمہ قام الیہ رسول اللہ۔ جب بھی شہزادی فاطمہ زہرا آتی ہیں اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ نہ صرف تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں بلکہ ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ صرف ہاتھوں کو بوسہ ہی نہیں ہے بلکہ اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ اسلام پر میں نے عرض کیا تھا کہ بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ خواتین کے حقوق نہیں ہے، خواتین کو بالکل پس رکھا گیا ہے، ان کو کوئی حق نہیں دیا گیا ہے، ان پر ظلم ہے، ان پر ستم ہے، ان پر زیادتی ہے، پردے کے اندر وہ رہتی ہیں، گھروں کے اندر ان کو بند کر رکھا ہے۔ تمام چیزیں الزامات ہوتے ہیں جو بالکل الزامات درست نہیں ہیں، کوئی الزام درست نہیں۔ عورتوں کو چار دیواری کے اندر بند رکھنے کی نہیں ہے ایسا معاملہ، خود اپنی مرضی سے رہیں تو الگ بات ہے۔ اور میں آپ کو ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کیسی اگر خاتون پردے کی پابند ہو تو کیسی زندگی اس کی ہو جاتی ہے، کس طرح سے وہ بسر کرتی ہے زندگی۔ نمونہ ہماری قریبی رشتہ داروں میں، ہمارے نانیالی رشتہ داروں میں مولانا سید احمد صاحب جو خطیب اعظم کے نام سے بھی مشہور رہے، ان کی ایک صاحبزادی، ان کا بھی 1 سال پہلے انتقال، ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا ان کے انتقال۔ میری والدہ کی طرف سے میری بہت قریبی عزیز 95 سال کے سن میں ان کا انتقال ہوا، 95 ایئر کی تھی ان کا انتقال ہوا، 95 ایئر کی جب انتقال ہوا، مگر 95 ایئرز میں کبھی بھی انہی نے گھر کی چوکھٹ کے باہر قدم بھی نہیں رکھا۔ 95 سال کا سن، گھر سے باہر کبھی نہیں نکلی۔ یہ نہیں کہ زبردستی ان کو روکا گیا تھا، ان پر زبردستی تھی، ان کی مرضی تھی جس کی وجہ سے ان باہر کی رہی، اور 95 سال تک وہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھا کہ کہیں ہلکی سی بے پردگی نہ ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز صلی محمد وآلہ۔ یہاں کے اوپر جو پرچہ آیا وہ اتفاق سے اسی موضوع کے متعلق ہے کہ عام طور سے بعض تو برقع پہننا ہی جو ہے وہ برا سمجھتی ہیں خواتین، اور بعض خواتین جو برقع پہنتی ہیں وہ بھی برقع ایسا فیشنیبل ہوتا ہے کہ جو نہ بھی دیکھنا چاہے وہ بھی مڑ کر دیکھنے لگتا ہے، لہذا وہ مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے جو حجاب کا مقصد ہے، جو پردے کا مقصد ہے وہ پردہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے سنیے، میں چاہتا ہوں کہ بات پہنچے، جو شرعی بات ہے وہ پہنچے، کہ بعض علماء نے، جیسے اس میں آیت اللہ امام خمینی بھی داخل تھے، انہی نے چہرے کا کھولنا جائز قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہ کھولے ہی چہرہ، لیکن چہرے کا کھولنے کو جائز قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حج کے موقع پر چہرہ کھلا ہوتا ہے عورت کا، حج کے موقع پر عورت کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، لہذا اسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے فتویٰ دیا کہ اسلام نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ اتنا کھلا رکھے۔
اجازت ہے، یہ نہیں کہ ہاں کھلا ہی رکھے، مجبوری ہے اس کی، اجازت ہے، چھپا بھی سکتی ہے، اگر چھپانا چاہے تو چھپا سکتی ہے، اور اگر اتنا چہرہ کھولنا چاہے تو کھول سکتی ہے، مگر اس کو بھی مس یوز کیا جاتا ہے، اور اتنا کھلا ہوا چہرے پر اتنا گہرا میک اپ تھوپ لیا جاتا ہے، نہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر میک اپ ہے تو نقاب ڈالنا بھی ضروری ہو جائے گا، اگر میک اپ تھپا ہوا ہے منہ پر تو اب نقاب ڈالنا ضروری ہو جائے گا، اب چہرہ کھول نہیں سکتی عورت اپنا، چہرہ اسی وقت کھلا ہوگا کہ جب بالکل سادہ چہرہ ہو، اس کے اوپر کوئی میک اپ نہ ہو، تب کھولنے کی اجازت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بہانہ بنا کر اسی کو خوب میک اپ تھوپ کر چہرہ کھول کر نکل آئے، یہ شریعت کا حکم جو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد اور باحجاب خاتون کی جو عظمت و شرف اسلام میں ہے، وہ مردوں کو بھی وہ شرف حاصل نہیں ہے۔ باحجاب اگر خاتون ہو، پردے دار خاتون ہو، تو جنت میں اس کو جو مرتبہ ملے گا وہ مردوں کو نہیں ملے گا، وہ مرتبہ جو شرف ملے گا وہ مردوں کو شرف نہیں ملے گا۔ صرف پردے دار خواتین کے لیے جو درجات اللہ نے معین کر دیے ہیں جنت میں، ان تک کوئی مرد بھی نہیں پہنچ پائے گا جو پردے دار خواتین کے لیے ہیں۔ اب سنیے واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ آپ دیکھیں واقعہ اس طرح سے، واقعہ کس کا ہے؟ واقعہ جو آج کے مرجع وقت ہے آیت اللہ عظمت سیستانی، ان کے والد کا واقعہ ہے۔ ان کا نام تھا سید باقر سیستانی، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت عبادت گزار تھے، زبردست عبادت گزار تھے، اور بہت بڑے عارف تھے، بہترین ان کا بلند مرتبہ تھا مذہب میں۔ وہ انہی نے زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کی، عمل عاشورہ 40 دن تک۔ اگر کوئی 40 دن تک عمل عاشورہ کرے تو امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے، اس کی امام سے ملاقات ہوتی ہے، اس کی امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ 40 دن گزرے، امام سے ملاقات نہیں ہوئی، امام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ کہا کہ ان کے ہمسائے میں ایک بزرگ خاتون کا انتقال ہوا، تو شب میں دیکھا انہی نے کہ زمین سے آسمان تک ایک نور ساتے ہیں، ایک نور ہے جو زمین سے آسمان تک ہے، پہلو والے گھر میں، ہمسائے کے گھر میں۔ سمجھ گئے کہ امام زمانہ تشریف لائے ہیں، صلوات بھیجیے۔ بہت بڑے عارف، ان کو اندازہ ہو گیا کہ امام زمانہ تشریف لائے ہیں، امام زمانہ تشریف لائے ہیں۔ یہ اس گھر پہنچ گئے، برابری بھی گھر تھا، بیٹا اس کا ایک تھا کہ جو تجہیز و تکفین کے سامان میں مصروف تھا، اور ماں کی میت جو تھی وہ کمرے کے اندر، حجرے کے اندر تھی۔ انہی نے کہا کہ اس کو بیٹے کو کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا واقعہ ہو رہا ہے۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس خاتون کے سلسلے میں امام زمانہ خود تشریف لائے ہیں۔ اس بیٹے کے پاس پہنچے، بیٹے سے کہا، اس کی بڑی عزت تھی، بڑے محترم بزرگ تھے، کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ماں جو دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اس کے سرحانے قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ اب یہ چاہتے تھے کہ اس کمرے کے اندر جانے کی مجھے اجازت مل جائے جس میں وہ میت رکھی ہوئی ہے۔ وہ لڑکا مصروف تھا، اس نے بتا دیا کہ سامنے والا جو کمرہ ہے اس پہ میری ماں کی میت ہے، آپ جائیے، بالکل جائیے، میرے سلاخوں پر آپ جیسا عالم قرآن مجید پڑھے گا تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا، لہذا آپ جائیے، اندر تشریف لے جائیے، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، اور ماں کے سراہنے آپ قرآن پڑھیے۔ اب جو اندر جاتے ہیں تو دیکھا امام زمانہ تشریف فرما ہیں، وہاں پر امام زمانہ موجود ہیں۔ انہی نے ظاہر کہ ان کے دست بوسی کی، ان کے ہاتھوں کو چوما، ان کے دامن کو چوما، کہ مولا 40 دن سے میں زیارت عاشورہ، عمل عاشورہ کر رہا تھا، تو مگر آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ایسے ہی کردار بنا لو جیسا اس خاتون کا کردار تھا تو تمہیں میرے دیکھنے کے لیے اتنی زحمت نہیں کرنا پڑے گی، میری ملاقات کے لیے اتنی زحمت نہیں کرنا پڑے گی۔ اگر اس خاتون جیسا کردار بنا لیا جائے تو تمہیں پھر اتنی زحمت نہیں کرنا پڑے گی ملاقات کے لیے، کہ اتنی عبادتیں کرو تو ملاقات ہو، اتنی زحمتیں کرو تو ملاقات ہو۔ کہا کہ
پھر امام رخصت ہو گئے، یہ بھی باہر نکل آئے. اس بیٹے سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں کون سا عمل کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو شرف حاصل ہو گیا کہ امام زمانہ ان کے سرانے آ گئے تھے؟ کون سا عمل کرتی تھی؟ کیا عبادتیں تو کرتی تھی، نیک تھی، انتہائی عبادت گزار تھی، مگر ایک عمل ان کا ایسا تھا کہ میں سمجھتا ہوں شاید اس وجہ سے امام تشریف لائے. وہ عمل یہ تھا کہ وہ یہ زمانے کا واقعہ ہے کہ جب اس بادشاہ کا، شاہ کا باپ تھا، اس نے پردہ ممنوع کر دیا تھا کہ کوئی بھی عورت پردے کے ساتھ باہر نہیں نکل سکتی. اگر باہر نکلتی تھی تو اس کے پردے کو پولیس والے نوچ لیتے تھے، اس کے نقاب کو نوچ لیتے تھے، اس کو بے پردہ کر دیتے تھے. کہ جب سے یہ حکم شاہ کا ہوا ہے میری ماں نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا. شاید اسی حجاب کی پابندی کی وجہ سے امام اتنے راضی ہوئے ہیں کہ سراہنے آ گئے تھے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے محمد والے حجاب. پردہ بے عزتی نہیں ہے، شرف ہے، مرتبہ ہے. اسی لیے میں نے کسی مجلس میں کبھی عرض کیا تھا، یوم زینبی کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ معمولی قسم کی ناولیں ہوتی ہیں جو سڑکوں پر آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن قرآن جزدان کے اندر ہوتا ہے. قرآن مجید جزدان کے اندر ہوتا ہے. اور سڑک پر جو پتھر ہوتے ہیں وہ ٹھوکروں میں آ جاتے ہیں، لیکن جو ہیرے ہوتے ہیں وہ خزانوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ تجوریوں کے اندر ہوتے ہیں. اب خواتین خود فیصلہ کریں کہ کیا بننا چاہتی ہیں، کہ سڑک پر ٹھوکروں میں آنے والے پتھر بننا چاہتی ہیں یا موتی اور ہیرے بن کر خزانہ بننا چاہتی ہیں. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. اور ہمارے بزرگ عالم دین سید العلماء کے جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ان کے جملے ہیں جو پیش کرنا چاہتا ہوں. انہی نے عجیب بات کہی اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ عورتوں کی طرف سے بے حجابی کا مطالبہ کم ہوتا ہے، مردوں کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے. مردوں کی طرف سے زیادہ اعتراض، ارے عورتوں کو بند کر کے رکھا جا رہا ہے، عورتوں کو قیدی بنا کر رکھا جا رہا ہے، عورتوں کو پردے کے اندر رکھا جا رہا ہے، ارے بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑا ستم ہو رہا ہے، ان کو آزادی ملنا چاہیے، یہ بے پردہ گھومیں، یہ فیشن کے ساتھ گھومیں، یہ اس طرح سے گھومیں کہ جس طرح سے اور خواتین جو ہیں دوسرے مذہب کی گھوما کرتی ہیں، اسی طرح سے مسلمان خواتین کو بھی باہر نکلنا چاہیے. بڑا ظلم ہے، بڑا ستم. کون کہہ رہا ہے؟ عورتیں نہیں، مرد کہہ رہے ہیں. ارے توجہ رہے. ان کے بڑے خوبصورت جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مطالبہ مردوں کی طرف سے ہو رہا ہے کہ خواتین کو باہر نکالا جائے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، بے پردہ ان کو گھمایا جائے، بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو انہوں نے جملہ کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ مردوں کی طرف سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے. کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ تمام ڈاکو مل کر مطالبہ کریں، تمام چور مل کر مطالبہ کریں کہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے کیوں سوتے ہیں، دروازے کھول کر سونا چاہیے. ایک سلوات بھیجے خداوند پر محمد والے. بس کوئی ڈاکو چور جس طرح سے مطالبہ کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ مرد بھی مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ پردے کے اندر کیوں رکھا گیا، ہمارے سامنے لایا جائے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. اور اللہ نے ہر قیمتی چیز کسی نہ کسی پردے کے اندر رکھی ہے. دماغ کاسے سر کے اندر رکھا ہے، دل جو ہے وہ سینے کے پردے میں رکھا ہے، اور امام زمانہ کو پردہ غیب میں رکھا ہے. اگر پردہ توہین ہوتا تو ہمارے امام پردے غیب میں نہ ہوتا. ایک سلوات بلند آواز سے بر محمد وآلہ محمد. تمام حقوق جو سوچ نہیں سکتا ہے کوئی، وہ اسلام نے خواتین کو عطا کر دیے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی کمی ہوتی ہے جو وہ حقوق نہیں دیتے ہیں.
یہ مردوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے جو حقوق نہیں ملتے ہیں، ورنہ جو حقوق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہ اسلام نے خواتین کو دیے ہیں۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ خاتون جو ہے وہ نکاح نامے میں شرط لگا سکتی ہے کہ مجھ پر اگر ظلم ہوا، مجھ پر زیادتی ہوئی، یا اس نے بغیر میری مرضی کے کوئی دوسری شادی کر لی، تو اب مجھے وہ طلاق تفویض کہلاتی ہے، لہذا مجھے طلاق دلوانے کا حق اس میں مل جائے گا۔ لہذا اس کے اب شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، عورت کسی کو بھی اپنا وکیل بنا کے طلاق پڑھوا سکتی ہے۔ اسی طرح سے میں نے خود وہاں پر علماء سے جا کر پوچھا، ایران کے اور عراق کے علماء سے، کہ یہ بھی شرط لگا سکتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، میری مرضی کے بغیر دوسری شادی نہیں کرے گا، دوسرا عقد نہیں کرے گا، یہ شرط لگا سکتی ہے۔ شرط اس پر علماء نے کہا کہ مرد کا حق تو ہے دوسری شادی کرنا، لیکن جب معاہدہ ہو گیا اور اس نے اس پر دستخط کر دیے تو حق اپنی جگہ پر، شرط کی خلاف ورزی میں اس عورت کو طلاق ہو جائے گی، شرط کی خلاف ورزی میں اس کو طلاق ہو جائے گی اور اس کو طلاق کا حق حاصل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عدالت کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی حق ہمیں دے۔ کہا جاتا سپریم کورٹ نے حق دے دیا ہے، فلاں ہائی کورٹ نے حق دے دیا ہے، نہیں، نہ ہائی کورٹ کی ضرورت ہے نہ سپریم کورٹ کی ضرورت ہے، بلکہ سپریم سے سپریم جو عدالت ہے اللہ کی، اس نے پہلے ہی سارے حقوق دے دیے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز صبر محمد والے۔ شاہ بانو کا کیس ہمارے بزرگوں کو یاد ہوگا، آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے کہ شاہ بانو کسی نے، مسلمان نے طلاق دی شاہ بانو کو، وہ سپریم کورٹ پہنچ گئی اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک شاہ بانو دوسری عقد نہ کر لے وہ کا سابقہ شوہر اس کو نانفقہ دیتا رہے گا، سابقہ شوہر نانفقہ دیتا رہے گا۔ اس کا بڑا ہنگامہ مچایا گیا، صاحب جو اسلام نے نہیں دیا تھا وہ سپریم کورٹ نے دے دیا۔ بڑی ناانصافی کی تھی اسلام نے، لیکن اس ناانصافی کو سپریم کورٹ نے صحیح کر دیا اور اس نے حکم دے دیا کہ کیونکہ بلا وجہ طلاق دی ہے، لہذا اب یہ جو شوہر قبلی شوہر تھا، سابقہ شوہر تھا، وہ جو ہے وہ اس کو جب تک یہ دوسری شادی نہ کر لے اس کو نانفقہ دیتا رہے۔ کہا صاحب بڑا ہنگامہ ہو رہا تھا کہ صاحب دیکھیے اسلام نے جو زیادتی تھی وہ سپریم کورٹ نے ختم کر دی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اسلام نے پہلے ہی حق دے رکھا ہے، اسلام نے پہلے ہی حق دے رکھا ہے کہ نکاح نامے میں عورت شرط کر سکتی ہے کہ اگر تم نے بغیر کسی وجہ کے مجھے طلاق دی تو اب جب تک میں دوسری شادی نہ کروں تم میرا خرچ برداشت کرتے رہو گے۔ یہ عورت جو ہے یہ نکاح نامے میں شرط لگا سکتی ہے، مگر مشکل یہ ہے ہماری کہ ہر چیز بشگونی ہے۔ ارے صاحب چاہے مہینہ بھر بعد طلاق ہو جائے مگر نکاح نامے میں ذکر نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بدشگونی ہے۔ نہیں، یہی بدشگونی جو ہے جس کی وجہ سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر عورت تمام یہ چیزیں اپنے شرائط نکاح نامے میں لکھ دے اور شوہر بھی دستخط کر دے، گواہ بھی دستخط کر دے، خود یہ بھی دستخط کر دے، تو آئندہ کسی شوہر کو ستانے کی ہمت نہیں ہوگی، پریشان کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ عورت اپنے حق کو حاصل نہیں کرتی ہے جس کی وجہ سے اسے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جو شرعی حقوق دیے، کیونکہ ہمارے کیا جو نکاح ہوتا ہے وہ سنسکار نہیں ہے بلکہ ایگریمنٹ ہے۔ پڑھا لکھا مجمع جانتا ہے کہ ہمارے کے دوسرے مذہب میں سنسکار کہلاتا ہے اور ہمارے مذہب میں ایگریمنٹ ہے۔ تو ایگریمنٹ وہیں پر ہوگا جس وقت ایگریمنٹ کیا جا رہا ہو۔ تو جس وقت نکاح پڑھا جا رہا ہو اس وقت نکاح نامے میں جتنی شرطیں چاہے عورت اپنی طرف سے بڑھا سکتی ہے، بعد میں نہیں بڑھا سکتی۔ لہذا گزارش یہی ہے کہ ہماری بچیاں اور پڑھی لکھی اور خواتین جو ہیں وہ اپنی طرف سے شرائط اس میں تحریر کریں اور اپنے پسند کے مطابق اس میں شرائط تحریر کریں تاکہ آئندہ شوہر کو کوئی مخالفت کرنے کی ہمت نہ ہو۔ یہاں پر میں نے نکاح پڑھا تھا وہاں پر ایران میں، وہاں بیوی نے شرط لگا دی تھی کہ میرا شوہر مجھے ایران سے باہر نہیں لے جائے گا۔
وہ شرط پر نکاح نامے میں لکھی ہوئی تھی، جب دونوں کی دستخطیں ہو گئی تو اب شوہر کو حق حاصل نہیں رہا کہ وہ لے کر ہندوستان آ جائے، مجبوراً اس کو ایران میں رہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ نکاح نامے میں شرط لگا دی ہے، لہذا نکاح نامے میں شرط لکھوائیے، تب وہ ساری زندگی آپ کے کام آئے گی۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد والے۔ بس دو تین جملے اور کرنا چاہتا ہوں، اور یہ عام طور سے جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، معذرت کے ساتھ، خواتین سے معذرت کے ساتھ جو کیسز آتے ہیں وہ بیجا فرمائشوں والے ہوتے ہیں۔ عام طور سے بیجا فرمائشوں والے کیسز آتے ہیں کہ صاحب یہ نہیں لے رہا ہے میری شوہر، یہ نہیں لا رہا ہے، یہ نہیں لا رہا ہے، یہ نہیں لا رہا ہے، لہذا بڑی کمی ہے، مجھے بہت پریشانیوں میں ہے۔ ابھی بالکل شاید مہینہ بھر ہوا ہوگا والد کے انتقال کو، بالکل نیا میرے معاملات ہے سب، تو میاں بیوی دونوں آئے، اور اس کے بعد زبردست ان میں لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا۔ صاحب کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بیوی کہہ رہی صاحب اس نے بغیر مجھ سے پوچھے ہوئے گھر کا ٹی وی بھیج ڈالا ہے، اب میں ٹی وی کیسے دیکھوں، اپنا دل کیسے بہلاؤں، اس نے تو ٹی وی بھیج دیا۔ میں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے ٹی وی کیوں بیچا؟ تو ان کا بھی مجبوری تھی، اس وجہ سے میں نے بیچ دیا، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر دوبارہ میں اس کو ٹی وی خریدوا دوں گا۔ تو اب یہ بات ہو گئی کہ ٹی وی خریدوا لوں گا، اور اس نے شوہر نے میرے سامنے وعدہ کیا کہ 1 مہینے میں دوبارہ اس کے لیے ٹی وی آ جائے گا، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں اپنے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر رہا تھا، ابھی پورا بند نہیں ہوا تھا، کہ بیوی کی آواز آئی، گھر پہنچو تو بتاتی ہوں۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا کہ یہی نہ شروع ہو جائے گدم گدا۔ ایک صلوات بھیجے والا آواز۔ تو کبھی کبھی یہی نہیں کہ شوہری کی طرف سے زیادتی، کبھی کبھی بیویوں کی طرف سے بھی، جو ذرا سا دبنگ قسم کی بیویاں ہوتی ہیں ان کی طرف سے کبھی کبھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ بہت پہلے میں نے پیش کیا تھا، آج پھر میں چاہتا ہوں کہ وہ پیش کر دوں، کہ ہمارے ہمسائے میں ایک میاں بیوی رہتے تھے، بیوی ماشاءاللہ کافی تندرست تھی، اور میاں بیچارے بہت ہی دبلے پتلے سوکھے ساکھے تھے وہ، تو بار بار میں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، بیوی ہی ہمیشہ ڈانٹتی ہوئی ملتی تھی، میاں کی کبھی آواز نہیں سنی ہم لوگوں نے، ہمیشہ بیوی کی آواز سنی، میاں کی کبھی آواز نہیں سنی۔ ایک مرتبہ ان کی آواز بس سنی، صرف ایک مرتبہ ان کی آواز سنی تھی، جب بیوی بہت ڈانٹنے لگی، بہت زیادہ ان کو وہ سخت و سست کہنے لگی، تو آخر میں شوہر کی آواز آئی کہ یا میں مر جاؤں، یا میں مر جاؤں، یا میں مر جاؤں۔ میاں نے جملہ کہا یا میں مر جاؤں، بیوی نے غرا کر کہا یا پھر کون مر جائے، کہ یا پھر میں ہی مر جاؤں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کبھی کبھی دوسری طرف سے بھی خراب ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے۔ لیکن شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے پوری ازدواجی زندگی میں کبھی شوہر سے کوئی فرمائش ہی نہیں کی۔ خود مولا کو تمنا تھی کہ شہزادی فرمائش کریں، بنت رسول آپ تو مجھ سے فرمائش ہی نہیں کرتی، بنت رسول آپ تو کچھ مجھ سے مانگتی ہی نہیں۔ فرمایا کہ میرے بابا نے مجھ سے منع کیا ہے کہ دیکھو کبھی علی سے کوئی فرمائش نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فرمائش کر دو اور علی پر بار ہو جائے، لہذا میں نے آج تک آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ آخر میں جب مولا نے بہت اصرار کیا تو ایک تمنا انہوں نے فرمائی، وہ تمنا کیا تھی؟ ایک انار مجھے لا دیجیے۔ مشہور واقعہ ہے، سنتے رہتے ہوں گے کہ ایک انار لا دیجیے۔ پہلی مرتبہ بنت رسول نے، علی رسول کی بیٹی نے پہلی مرتبہ مولا سے فرمائش کی تھی، دن بھر محنت کی، مزدوری کی، شام کو ایک انار خریدا، کہ پہلی مرتبہ زوجہ نے فرمائش کی ہے، پہلی مرتبہ رسول کی بیٹی نے فرمائش کی ہے، لے کر چلے انار۔ اب تاریخ و روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی گھر سے تھوڑی دور پہنچے تھے کہ کسی مریض کے کراہنے کی آواز کانوں میں آئی، کہ کوئی مریض عالم مرض میں کراہ رہا ہے، کوئی عالم مرض میں جو ہے بے چین ہے۔
فوراً ہی مولا علی کے قدم وہیں پر رک گئے، فوراً قدم وہیں پر تھم گئے۔ یہاں پہ میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ مریض کی آواز سن کر اگر علی کے قدم اپنی جگہ پر رکے نہ ہوتے تو علی اپنی نگاہوں میں علی نہ رہتے، کیونکہ ایک کو مدد کی ضرورت ہے اور علی مدد کے لیے نہ جائے۔ لہذا سرحانے پہنچے، دیکھا کہ مریض ہے جو عالم مرض میں بے چین ہے۔ بیٹھ گئے زمین کے اوپر، اس کا سر اپنے زانو پر رکھا، کیا پریشانی ہے؟ کہا بہت مریض ہوں، بہت بیمار ہوں، کوئی فرمائش ہو تو بتاؤ، کوئی بات ہو تو بتاؤ۔ کہ یا علی، جو حکیم ہیں جنہوں علاج کر رہے ہیں انہوں نے انار بتایا ہے، مگر میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں انار خرید سکوں، تو انار اگر کہیں سے مل جاتا تو شاید میرے مرض میں افاقہ ہو جاتا۔ پہلی مرتبہ شہزادی نے فرمائش کی تھی، اس میں لے جا رہے تھے کہ پہلی مرتبہ زوجہ نے فرمائش کی ہے، لیکن جیسے ہی اس مریض نے کہا کہ اگر انار مل جائے تو شاید مرض میں میرے افاقہ ہو جائے، مولا علی نے آدھا انار توڑا، اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ اس کو کھلا دیا کہ اب آدھا انار گھر پہنچ جائے، اب آدھا انار گھر پہنچ جائے۔ لیکن اس کے بعد پھر اس سے پوچھا کہ کچھ اور تمنا؟ کہ یا علی اگر آدھا انار اور مل جاتا تو شاید طبیعت میری اور بہتر ہو جاتی۔ اب کتنا سخت امتحان تھا مولا علی کے لیے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ وہ بقیہ آدھا انار بھی مولا علی نے اس مریض کو کھلا دیا۔ اب جو گھر کے اندر پہنچے تو دیکھا شہزادی کے لبوں پر مسکراہٹ ہے، لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ اے فاطمہ زہرا بنت رسول، کیا بات ہے، آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ کہ یا علی، میں نے تو آپ سے صرف ایک انار منگوایا تھا، ابھی چند لمحوں پہلے ایک شخص پورے انار کا تش دے گیا ہے، پورے انار کے خان دے گیا ہے۔ مولا علی نے کہا کہ، اور اس نے یہ کہا کہ علی نے بھجوائے ہیں، علی نے بھجوائے ہیں، بہت توجہ رہے، اس نے کہا علی نے بھجوائے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں نے جو تمہیں دیا، تمہارے لیے خریدا تھا، وہ تو میں نے مریض کو کھلا دیا، یہ اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے بھجوائے ہیں، جنت سے بھجوائے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آئے ہیں، جنت سے آئے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتہ جھوٹ نہیں بولتا، ملک جھوٹ نہیں بولتا۔ سوال یہ ہے کہ جب مولا علی نے بھجوائے نہیں تھے تو اس نے کیسے کہہ دیا کہ علی نے بھجوائے ہیں؟ اس نے کیسے کہہ دیا کہ علی نے بھجوائے ہیں؟ یاد رکھیے، ملک نے جھوٹ نہیں بولا، ملک نے بالکل صحیح کہا کہ علی نے بھجوائے ہیں، کیونکہ اللہ کے ایک ناموں سے نام علی بھی ہے۔ اس علی نے زمین پر اس کی راہ میں دیے، اس علی نے آسمان سے پورا تش بھجوا دیا۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اسلام جو آج بچا ہے وہ خواتین کی وجہ سے بچا ہے، خواتین کی وجہ سے اسلام بچا ہے، کیونکہ اگر کربلا کے میدان میں یہ خواتین نہ ہوتی تو یزید کی سازش کامیاب ہو جاتی، سازش کامیاب ہو جاتی، کیونکہ پروپیگنڈا مشینری پورے حکومت میں ہاتھ میں رہتی ہے، جو دل چاہے خبر پھیلا دی جائے، ہوا کچھ کہا جا رہا ہے کچھ، کیونکہ پروپیگنڈا مشینری جو ہے وہ بات کو کہیں سے کہیں پھیر دیتی ہے، کہیں سے کہیں بگاڑ دیتی ہے۔ لہذا جب پوری پروپیگنڈا مشینری جب حکومت کے ہاتھ میں تھی تو امام حسین کربلا میں شہید بھی ہو جاتے، دنیا کو خبر بھی نہ ہوتی کہ امام حسین شہید ہو گئے، شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے، کس نے مارا، کس نے قتل کیا، قاتل کون تھا، کیونکہ پوری مشینری لگی ہوئی تھی، مشینری لگی ہوئی تھی کہ یہ مشہور کر دیا جائے کہ ایک خارجی ہے، ایک دشمن اسلام ہے کہ جس نے خروج کیا ہے۔ حسین کے کہیں نام ہی نہیں آ رہا تھا، اہل بیت کے کہیں نام ہی نہیں آ رہا تھا، بلکہ مشہور کیا جا رہا تھا کہ ایک خارجی، ایک دشمن اسلام، اس نے خروج کیا تھا اور اسلامی لشکر نے اسے قتل کیا ہے، اسلامی لشکر نے اسے قتل کیا۔ واقعہ سن لیجئے، یہ تو واقعات بہت ہیں، ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ تاریخ میں درج ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص کوفے کا تھا کہ جو کسی
اپنے کاروبار کے سلسلے میں کوفے سے باہر گیا ہوا تھا. 1 مہینے وہ باہر رہا. جب واپس آیا تو شب عاشور تھی. جب کوفے کے اندر وہ داخل ہوا تو دیکھا پورے کوفے میں سناٹا ہے. بازار بند ہیں, سڑک پر کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے, کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. یہ گھبرایا اور گھر کے اندر پہنچا. چھوٹی سی بیٹی ان کی تھی, 5-6 سال کی بیٹی تھی اس کی, وہ گھر کے اندر تھی. یہ گھر میں پہنچا اور بیٹی سے پوچھا کیا بات ہے, کیا کوئی بیماری پھیل گئی ہے کوفے میں جس کی وجہ سے سب نے کوفہ چھوڑ دیا ہے, یا کوئی زلزلہ آنے والا ہے جو سب کوفے والے کوفہ چھوڑ چکے ہیں, یا اور کوئی طوفان آنے والا ہے جو کوفے والوں نے کوفہ چھوڑ دیا ہے, کیا بات ہے, کوفے میں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اس بیٹی نے کہا کہ نہ تو کوئی بیماری پھیلی ہے, نہ کوئی طوفان آنے والا ہے, نہ کوئی زلزلہ آنے والا ہے, بلکہ ایک دشمن اسلام نے خروج کیا ہے. بچی کہہ رہی ہے, چھوٹی بچی کہہ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس طرح سے پروپیگنڈا پورے کوفے میں کیا گیا تھا کہ ایک ننھی بچی کہہ رہی تھی 5-6 سال کی کہ ایک دشمن اسلام نے خروج کیا ہے, سب اس سے لڑنے گئے ہیں. پورا کوفہ خالی ہے, سب اس سے لڑنے گئے ہیں کیونکہ اسلام کے دشمن سے لڑنا ہے, ایک خارجی سے لڑنا ہے, سب گئے ہیں لڑنے کے لیے. اب اس کا باپ کہتا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس اسلامی جنگ میں شریک ہوں تاکہ مجھے بھی ثواب حاصل ہو. جب صبح کو سویرے وہ یعنی عاشور کی صبح کو وہ چلنے کی تیاری کرنے لگا, تاکہ معلوم یہ ہوا ہے کہ کربلا کے میدان میں اسے اسلامی لشکر نے گھیر لیا ہے, لہذا میں بھی چلوں جا کر جنگ میں شریک ہو جاؤں. جب وہ جانے لگا تو بیٹی نے رو کے کہا کہ ایک میری فرمائش ہے وہ آپ پوری کر دیجیے گا, ایک میری فرمائش پوری کر دیجیے گا, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جو لشکر گیا وہ 1 لاکھ کا ہے اور جو خارجی ہے اس کے پاس کل 72 لوگ ہیں, لہذا 1 لاکھ کا لشکر کامیاب ہوگا, وہ 72 سب کے سب مارے جائیں گے. ظاہر 72 کا مقابلہ 1 لاکھ سے کیسے ہو سکتا ہے, لہذا جب اس خارجی کو شکست ہو جائے تو لوٹا جائے گا, اسے اس کا مال لوٹا جائے گا. تو آپ دھیان رکھیے گا کہ میرے لیے ایک یاقوت کی انگوٹھی لے آئیے گا لوٹ کر, میرے لیے ایک یاقوت کی انگوٹھی لوٹ کر لے آئیے گا. یہ ملعون اس وقت پہنچا کہ جب حسین تنہا تھے, کربلا کے میدان میں اکیلے حسین, چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے, کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی تلوار مار رہا تھا, کوئی نیزہ مار رہا تھا. یہ شخص قریب پہنچتا ہے, اپنی تلوار نکال تاکہ حسین پر حملہ کرے, اور حملہ کر کے گویا اپنے خیال میں ثواب حاصل کرے کہ دشمن اسلام پر حملہ کیا ہے, ایک خارجی پر حملہ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ شخص جس پر حملہ ہو رہا تھا وہ زخموں سے چور چور جھوم رہا تھا, اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا, اس کی کمر جھک گئی تھی, اتنے تیر اس کے لگے ہوئے تھے کہ اس کی کمر جھکی جا رہی تھی تیروں کے بوجھ سے, اتنا وہ زخمی. یہ کہتا ہے میں تلوار لے کر اس کے قریب پہنچا, جیسے ہی میں قریب پہنچا اس زخمی شخص نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, اس زخمی شخص نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ مجھ پر حملہ کر کے کیوں گناہگار ہو رہا ہے, کیوں گناہگار ہو رہا ہے. ارے تیری بیٹی نے فرمائش کی ہے کہ اس کو یاقوت کی انگوٹھی چاہیے, میرے ہاتھ میں انگلی میں یاقوت کی انگوٹھی موجود ہے, تو اس انگوٹھی کو اتار لے, تو اس انگوٹھی کو اتار لے. لیکن جب بیٹی کے پاس یہ انگوٹھی لے کر جانا تو اس سے بس اتنا کہہ دینا کہ جس کی انگوٹھی میں لایا ہوں وہ کوئی دشمن اسلام نہیں, لواس رسول ہے, وہ فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے, وہ فاطمہ کا لال ہے, کوئی خارجی نہیں. ہاں داداروں, اگر یہ بیویاں اسیر ہو کے شہر و نہیں گئی ہوتی تو دنیا کو خبر نہ ہوتی کہ کربلا میں کیا ہوا ہے. یزید کا پروپیگنڈا کامیاب ہو جاتا. ہاں داداروں, آپ دیکھیں گے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے تابوت آئیں گے ابھی, بس 1 منٹ کی زحمت ہے.
چھوٹے چھوٹے تابوت آئیں گے. یہ تابوت کس وقت کی یادگار ہے کہ جس وقت ان ماؤں کو لے جایا گیا ہے کربلا سے اسیر کر کے. تو اس طرح سے اسیر کر کے لے جایا گیا تھا کہ ماؤں کے ہاتھ پسے گردن سے باندھ دیے گئے تھے، اور اس کے بعد بچوں کو اونٹ پر سوار کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد شمر چاہتا تھا کہ جلد سے جلد شام میں پہنچے تاکہ یزید سے انعام حاصل کرے. لہذا اس کا حکم تھا کہ اونٹوں کو تیزی سے دوڑایا جائے، اونٹوں کو تیزی سے دوڑایا جائے. جب اونٹ تیزی سے دوڑنے لگتے تھے تو بچے اونٹوں پر سنبھل نہ پاتے تھے، اونٹوں پر سنبھل نہ پاتے تھے. ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ بچوں کو سنبھال نہ پاتی تھی. ارے جب بچے گرنے لگتے تھے تو ماں سے فریاد کرتے تھے، اے اماں مجھے بچا لیجئے، اے اماں مجھے بچا لیجئے، مگر ماں کے ہاتھ بندھے ہوتے تھے. بچہ اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرتا تھا. روایت کہتی ہے کہ پیچھے سے تیز رفتار لشکر آ رہا تھا، عزاداروں گھوڑوں کی ٹانپوں میں بچے کچل کر مر جاتے تھے. مائیں فریاد کرتی رہتی تھی. ارے آج بھی اگر سفر کرو تو چھوٹی چھوٹی خبریں راستے میں ملے گی. یہ ان بچوں کی خبریں ہیں جو راستے میں گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہو کر شہید ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.